الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا سمجھ لیا ان تدخلوا الجنة کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یأتکم حالانکہ نہیں آئے تم پر مثل الذین خلو من قبلکم ان لوگوں کے حالات کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے مستہم الباسا ان پر آئی تنگی بھوک والضرا اور بیماریاں وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ حتیٰ کہ رسول اور وہ لوگ جو رسول پر ایمان لے آئے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد الا یقین رکھیں ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد کیا ہے قریب ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا نبی آیا تو اس سے پہلے امت کئی گروہوں میں کئی فرقوں میں بٹ چکی تھی، پھر سخت ترین اللہ کے نبی کو محنت کرنی پڑی انہیں ایک امت بنانے کے لیے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر جمع کرنے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے محنت شروع کی، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو معاشرے اور قوم کے اندر جو چوٹی کے سردار ہوتے تھے وہ مخالف ہو جاتے اور پھر اتنے مخالف ہوتے کہ انہیں کچلنے تک آ جاتے، ختم کرنے تک آ جاتے، اور پھر اتنے سخت حالات آتے کہ کئیوں کو تو جان سے مار دیا جاتا۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اکٹھا کر کے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کی سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں تو یہ مصیبتیں اور ظلم و ستم ہم سے ختم ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی، سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم سے پہلے جو دیندار لوگ تھے، اللہ کے نبی تھے، ایمان والے تھے، ان پر ایسے حالات آئے کہ ان کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، صرف ہڈیاں بچ گئیں، گوشت اور پٹھے کھینچ لیے گئے، اور پھر بعض کے اوپر آرا رکھا گیا اور انہیں دو ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن وہ اللہ کے دین سے نہیں پھرے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم غالب آئے گا۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ صنعاء سے بندہ چلے گا، حضر موت تک جائے گا، اسے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، اسے یہ خطرہ ہوگا کہ میں ادھر جاؤں پیچھے سے بھیڑیا آیا اور میری بکری کو کیا ہے کھا جائے، یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ ایسا اللہ کا دین غالب ہوگا کہ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، باسا کہتے ہیں تنگی کو، غربت کو، اور ذرہ کہتے ہیں بیماریوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، ایماندار ہوا، پھر اس پر آزمائش نہ آئے، مصیبت نہ آئے، اسے دکھ نہ آئے۔ اللہ کریم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یہ مصائب اور دکھ اور مختلف قسم کی آزمائشیں بھیج کر کے میں مومن اور منافق کو الگ کرنا چاہتا ہوں، میں مومن اور جھوٹے کو، سچے اور جھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ مومن اور رسول کانپنے لگے، اتنے شدید ترین حالات آئے، پھر بشری تقاضے کے مطابق یہ کہہ بیٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میری مدد بالکل قریب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم اس وقت مسکرا پڑتے ہیں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے پھر کہتا ہے اللہ تو سنتا ہی نہیں، تو اللہ مسکراتا ہے دیکھو اس بندے نے جلد بازی کی اور میری مدد اور میری رحمت بالکل قریب تھی اور یہ مایوس ہو گیا۔ جب وہ وقت قریب آیا یہ کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔